خاندان کے فسادی لوگوں کو پہچاننا نا بہت ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں جو ہماری زندگی برباد کر سکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ خاندان میں وہی بندہ جو سب سے زیادہ چغل خور ہوتا ہے، جو ایک کی بات دوسرے تک پہنچاتا ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا سا فساد بنا کر پھیلاتا ہے نا، اکثر ایسے لوگوں کے جو واٹس ایپ کے اسٹیٹس ہوتے ہیں نا، ان کو دیکھ کے آپ بھی حیران پریشان رہ جاتے ہیں۔ ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں پہ حدیثیں ہوتی ہیں، نصیحتیں ہوتی ہیں، قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، ترجمے کے ساتھ ہوتی لیکن ان کی جو حقیقت ہوتی ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ ان کے واٹس ایپ کے اسٹیٹس دیکھ کے یا کبھی ان کا بدلتا ہوا رنگ دیکھ کے ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اس انسان کی اصل نیچر ہے کیا، اور ان کا شمار ان لوگوں پہ ہوتا ہے نا جن کو کوئی برا نہیں کہتا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ سب راضی رہتے ہیں، ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ نہیں نہیں یہ تو بہت اچھے انسان ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ واقعی کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے جو سب کو راضی رکھ لے، جس سے سب لوگ خوش ہوں، یا یہ صرف ایک نقاب ہوتا ہے، ایک ایسا چہرہ جو ہر انسان کے سامنے بدل دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ہر کسی کے مطابق اپنا رنگ بدل لیتے ہیں۔ آپ کے سامنے آپ کے ہوں گے اور دوسروں کے سامنے کسی اور کے ہو جائیں گے، اور سب سے خطرناک بات ایسے لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کو آخر تک پتہ ہی نہیں چلنے دیتے کہ کھیل کہاں سے انہوں نے شروع کیا تھا اور کون یہ کھیل کھیل رہا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں خاندان کے فسادی لوگوں کی پہچان کرنے کے لیے ایسے 6 اصول جو آپ کو سمجھا دیں گے کہ ایسے لوگوں کی پہچان کیا ہوتی ہے اور ایسے لوگوں سے آپ نے خود کو بچانا کیسے ہے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ میری آج کی اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں وہ باتیں شیئر کرنے والی ہوں نا جو مجھے بڑی دیر سے پتہ چلی، لیکن اگر آپ ٹائم رہتے ان باتوں کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کی زندگی آسان ہو سکتی ہے، اور دوسروں کے شر سے بھی آپ لوگ بچ سکتے ہیں، ایسے دوسرے جو آپ کے آس پاس موجود ہیں۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ بات کریں گے، لیکن سب سے پہلے السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور اس پیاری سی دعا کے ساتھ اپنے ولاگ کا آغاز کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ آج کے زبردست ٹاپک پہ بات کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ یہ بھی شیئر کرتی چلوں کہ آج میں دن کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی، اور یہاں پہ میں بنا رہی ہوں چکن کے سیخ کباب۔ گھر پہ ہی بناؤں گی، اس کو فرائی کروں گی، بہت مزیدار بنتے ہیں، جھٹپٹ سے بن جاتے ہیں اور ٹیسٹی بھی بہت ہوتے ہیں۔ تو چلیے جی کچن کے کچھ کام کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں آج کا زبردست سا جو ٹاپک ہے نا اس کے بارے میں، کیونکہ ہم میں سے بہت سے بھولے بھالے معصوم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شاطر قسم کے فسادی قسم کے رشتہ داروں کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں، اور پتہ ہمیں تب لگتا ہے نا جب ہم پوری طرح سے برباد ہو چکے ہوتے ہیں یا ذہنی طور پہ ہمیں بہت زیادہ ٹارچر کر دیا جاتا ہے۔ تو میں آپ کو پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ جو 6 اصول میں آپ کو بتانے والی ہوں نا یہ شاید ہی آپ کو کسی نے بتائے ہوں گے، اور ان اصولوں کو جاننے کے بعد آپ کی زندگی بہت پرسکون ہونے والی ہے، کیونکہ یہ ایسے اصول ہیں جو آپ کو بڑی ہی دیر سے سمجھ آتے ہیں۔ اور اس میں سب سے پہلے نمبر پہ جو اصول آپ نے یاد رکھنا ہے نا ایسے لوگوں کا یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا فسادی قسم کے، یہ اوپر سے بہت نیک بنتے ہیں لیکن اندر سے سب سے زیادہ زہریلے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اب ایسے لوگ جو ہوتے ہیں یہ نیک کیسے بنتے ہیں؟ دیکھیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا آپ کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار ایسا ضرور ہوگا جو واٹس ایپ کے اسٹیٹس ایسے لگائے گا نا جس میں بہت ہی خوف والی باتیں ہوں گی، اللہ والی باتیں ہوں گی، یا وہ کسی سے بھی ملے گا نا تو ایسا ظاہر کروائے گا کہ وہ بہت دیندار انسان ہے، لیکن حقیقت میں یہی لوگ جو ہوتے ہیں نا سب سے زیادہ چغلی کرنے والے، غیبت کرنے والے اور لڑائیاں کروانے والے ہوتے ہیں، کیونکہ ایسے لوگوں کے چہروں پر نا ایک نقاب ہوتا ہے، یہ دل میں حسد بھی رکھتے ہیں، نفرت بھی رکھتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے بھی ہیں، لیکن کسی کو اس چیز کا احساس تک نہیں ہونے دیتے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آپ کی فیملی میں بھی کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دکھلاوا کرنے کے عادی ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے بڑھا چڑھا کر اپنی نیکیوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اپنے جو پاس کے ان کے لوگ ہوں گے ان کی کبھی ہیلپ نہیں کریں گے، لیکن غیروں کی مدد بھی کر رہے ہوں گے اور دوسروں کو دکھا بھی رہے ہوں گے، صرف اس لیے کہ ان کی واہ واہ ہو جائے، یا وہاں پہ یہ ساری نیکیاں کر رہے ہوں گے، وہاں پہ سب کچھ نچھاور کر رہے ہوں گے جہاں پہ نا بس ان کو یہ پتا ہو کہ اس انسان کو اگر میں دوں گا نا تو یہ جگہ جگہ جا کر شور مچائے گا کہ میں نے اس کی بڑی مدد کی ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے آپ نے بچ کے رہنا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے خاندان کے لوگ یا ایسے رشتے جو آپ کی مدد نہیں کرتے، آپ کو کسی کے سامنے آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ سے محبت نہیں کرتے، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ صرف اور صرف رشتوں میں درار ڈالتے ہیں، اور اسی کام میں یہ لوگ ماسٹر ہوتے ہیں، اور جب فساد پوری طرح ہو جاتا ہے نا تو یہ خاموشی کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ سب کچھ خود ہی خراب ہو گیا ہے، لیکن اس کے پیچھے وجہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور ایسے لوگوں کا حل یہی ہے کہ ایسے لوگوں کو نا ان کے الفاظ سے نہیں آپ نے تولنا ہوتا، بلکہ ان کے عمل سے پہچاننا ہوتا ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں فساد ڈالنے والے یہ زبان کے بڑے میٹھے ہوتے ہیں، سامنے سے تو آپ کے ساتھ بہت ہی اچھی باتیں کر رہے ہوں گے لیکن پیچھے سے آپ کے خلاف جو ہے نا سازشیں چل رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ کے آس پاس کوئی بھی ایسا رشتہ دار ہے جس نے کبھی آپ کی مدد نہیں کی اور دوسروں کو دکھانے کے لیے، دوسروں میں واہ واہ کرنے کے لیے وہ دوسروں کی مدد کرتا ہو، اس قسم کے جتنے بھی لوگ ہو نا ان سے
آپ نے بچ کے رہنا ہے. ان کے ساتھ آپ نے دل کی باتیں کبھی شیئر نہیں کرنی کیونکہ ایسے لوگ آپ کے سگے کبھی نہیں ہوتے. اب بات کر لیتے ہیں دوسرے اصول کی. دیکھیں ایسا انسان جو آپ کے آس پاس ہو جو ہر کسی کو خوش رکھنے والا ہو. ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا زیادہ تر یہ ہر کسی کو راضی رکھتے ہیں کیونکہ کسی کی نظر میں بھی یہ برے نہیں بنتے. یہ جب بھی کوئی گیمنگ کرتے ہیں نا یہ بیک پہ رہ کے کرتے ہیں, سامنے کبھی نہیں آتے. ان کی حقیقت جو ہوتی ہے نا وہ اتنی جلدی آپ کے سامنے نمایاں نہیں ہو رہی ہوتی کیونکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہر رنگ میں اپنا آپ ڈھال لیتے ہیں. اگر کوئی ان کے سامنے آپ کی برائی کر رہا ہوگا تو یہ بھی اس کے ساتھ مل کے آپ کی برائی کریں گے, اور اگر آپ کی کوئی اچھائی کر رہا ہوگا تو اس کے آگے بھی یہ ہاں میں حامل آ رہے ہوں گے کیونکہ ان لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے. یہ ہر رنگ میں ڈھل جاتے ہیں. زیادہ تر یہ اس سائڈ پہ جاتے ہیں جہاں پہ ان کو اپنا مفاد نظر آتا ہے, جہاں پہ ان کو کوئی لالچ ہوتی ہے. یہ ہمیشہ اگر دو بندوں کے بیچ میں فیصلہ کرنا ہوگا نا تو ہمیشہ یہ ان لوگوں کا ساتھ دیں گے جہاں سے ان کو مفاد ہے. ایسے لوگ غلط کو کبھی غلط نہیں کہتے اور نہ ہی کبھی سچ کا ساتھ دیتے ہیں. تو ایسے لوگوں سے بھی آپ نے محتاط ہو کے زندگی میں رہنا ہے. ایسے لوگ جو منٹ میں آپ کے چہرے پہ کچھ اور ہوتے ہیں آپ کی پیٹھ کے پیچھے کچھ اور ہو جاتے ہیں. آپ کی ہاں میں بھی ہاں ملاتے ہیں, دوسروں کی ہاں میں بھی ہاں ملاتے ہیں. اور ایک بات یہ یاد رکھنے والی ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان جس کی آپ سے نہیں بنتی, اگر یہ لوگ آپ کے ساتھ بھی ویسے ہیں دوسرے کے ساتھ بھی ویسے ہیں تو یہاں پہ آپ نے ان کی پہچان کر لینی ہے کہ یہ انسان کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتا کیونکہ جو آپ کے دشمن ہوتے ہیں نا ان کا جو دوست ہوتا ہے نا وہ آپ کا دوست کبھی نہیں ہو سکتا. آپ بات کر لیتے ہیں ان کی تیسری پہچان کیا ہے. دیکھیں آس پاس آپ کے یقیناً ایسے لوگ ضرور ہوں گے جو باتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا کام ہی یہی ہوتا ہے. یہ لوگ کبھی سیدھی بات کو نا سیدھا نہیں رہنے دیتے. یہ ہر بات میں اپنا اینگل ڈال دیتے ہیں, ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنے لگ جاتے ہیں. اور یہی وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں جو لفظوں میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے معنی بدل دیتے ہیں, اور یہی چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں جو ہوتی ہیں نا بہت بڑی لڑائیاں بن جاتی ہیں. اور بعد میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ میں نے تو بس سنا ہی تھا یا صرف آپ کی بات آگے ہی پہنچائی تھی, میں نے تو کچھ نہیں کہا. سرے سے ہی اپنی بات ماننے سے انکار کر دیتے ہیں کیونکہ ایسے لوگوں کا کام صرف اور صرف ڈرامہ کریٹ ہونا ہے. ایک چھوٹی سی بات کو بڑھا چڑھا کر دوسروں کے درمیان تعلق کو ختم کرنا ہوتا ہے, دوسروں کے درمیان میں مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کرنا ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایسے لوگوں کا کوئی مقصد نہیں ہوتا, اور ایسا کرنے سے نا ان کو صرف اور صرف سکون مل رہا ہوتا ہے کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں کبھی بھی دو لوگوں کو آپس میں بیٹھا ہوا ہنستا ہوا یا ایک دوسرے کے گھر آتا جاتا ہوا برداشت نہیں کر سکتے. لیکن ان کا ٹیلنٹ یہ ہوتا ہے کہ یہ سارا کام کرنے کے باوجود بھی یہ خود پہ شک نہیں آنے دیتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے, اور سارے کا سارا ملبہ جو ہوتا ہے نا یہ آپ کے اوپر ہی ڈالتے ہیں کہ آپ لوگوں کی اپنی وجہ سے آپ کا رشتہ خراب ہوا ہے. کیونکہ فسادی لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ذہنوں کو الجھانے کا ہنر رکھتے ہیں, دلوں کو دور کرنے کا ہنر رکھتے ہیں. اسی لیے آپ نے اس کا حل یہ نکالنا ہے کہ کسی بھی بات پر آپ نے فوراً یقین نہیں کرنا. جب بھی کوئی فسادی رشتہ دار آپ کے سامنے کسی کی بات کرے, کسی کی برائی کرے, کسی کے بارے میں غلط بات کرے کہ فلاں نے تمہارے بارے میں یہ بات کی ہے, تو آپ نے ایسے انسان کا کبھی بھی فوراً یقین نہیں کرنا. ہمیشہ دوسرے شخص سے اس بات کو ڈائریکٹ کر کے کنفرم کریں کیونکہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ ہمیشہ آپ کو غلط انفارمیشن ہی دیتے ہیں. اب کرتے ہیں چوتھے اصول کی بات. دیکھیں ہمارے آس پاس نا ایسے رشتہ دار ضرور ہوتے ہیں جو ہمیں ہر وقت کمزور ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ اس طرح بات کر رہے ہوتے ہیں نا کہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ہمارا بہت زیادہ احساس کر رہے ہیں یا ان بیچاروں کو ہماری بڑی فکر ہے. لیکن حقیقت کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں. اگر آپ نے زندگی میں کبھی آپ کسی کام کو کرتے ہوئے ناکام ہو گئے ہیں یا کوئی کام آپ سے الٹ ہو گیا ہے یا آپ کے کئی کام رک گئے ہیں اور آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں نا کہ میری زندگی میں یہ مسئلہ ہے, اور آگے سے وہ آپ کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے میں ہی کوئی کمی ہے, تمہیں اس قابل ہو ہی نہیں, تمہاری ہی غلطیاں ہوتی ہیں, تمہیں عقل نہیں ہے, تمہیں سمجھ نہیں ہے. اور یہ لوگ صرف آپ کو یہ نہیں کہتے بلکہ کسی محفل میں جب آپ کا ان کے ساتھ آمنا سامنا ہوتا ہے تو دوسرے لوگوں کے سامنے بھی یہ آپ کو ہی ڈیگریڈ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں دوسروں کے سامنے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کون سا غلط فیصلہ کر لیا ہے, یا آپ کی کیا کمزوریاں ہیں, یا کیا آپ کی کمیاں ہیں, کوتاہیاں ہیں, کیا چیز آپ کو پریشان کر رہی ہے. یہ ساری وہ باتیں ہوتی ہیں جو آپ نے ان سے کی تھی مشورہ لینے کے لیے یا ان کی محبت میں, لیکن جب سب کے سامنے یہ آپ کو بے عزت کرتے ہیں, دوسروں کے سامنے آپ کی کمیاں ناکامیاں ان کا بیان کرتے ہیں نا, تو وہاں پہ یہ آپ نے سمجھ جانا ہے کہ یہ انسان بہت زیادہ فسادی ہے. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ کبھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے کیونکہ جو حقیقت میں آپ کے ساتھ مخلص انسان ہوتا ہے, آپ کا ہمدرد ہوتا ہے, وہ کبھی بھی آپ کو کسی تیسرے انسان کے سامنے ذلیل نہیں کرے گا, رسوا نہیں کرے گا. آپ کی کمیاں, آپ کی کوتاہیاں, آپ کی ناکامیاں کبھی بھی کسی تیسرے انسان کے سامنے آپ کے ساتھ نہیں کرے گا. اور جو انسان فسادی ہوگا, جس کے دماغ میں فطور ہوگا نا, یہ لوگ کبھی بھی آپ کی تعریف نہیں کریں گے بلکہ آپ کی چھوٹی سی غلطی کو بھی نا بہت بڑا کر کے ہائی لائٹ کر دیں گے.
تو ایسے لوگوں سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو اس کا صرف اور صرف ایک ہی حل ہے کہ ایسے لوگوں کو آپ نے اپنی زندگی کا کنٹرول بالکل نہیں دینا، آپ نے اپنی زندگی کا کوئی بھی مشورہ ایسے لوگوں کے ساتھ نہیں کرنا جو دوسروں کے اندر آپ کی باتیں پھیلاتے ہیں یا دوسروں کے سامنے آپ کی غلطیوں کا چرچا کرتے ہیں، آپ کی ناکامیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ سے کوئی غلط فیصلہ ہو گیا ہے تو اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، نہ ہی پریشانی والی بات ہے، انسان اپنی غلطیوں سے ہی سیکھتا ہے۔ آپ نے اپنے اوپر پورا اعتماد رکھنا ہے اور اپنی اس غلطی سے سیکھ کے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ کبھی بھی اپنی زندگی کی کسی بھی ناکامی کو، کسی بھی غلطی کو ایک پچھتاوا بنا کے رونا دھونا کرنا یا ایسے لوگوں کے سامنے جا کے ان کا جو ہے صرف اور صرف ان کی دلاسا لینے کے لیے، ان کی ہمدردی بٹورنے کے لیے اگر آپ ایسے لوگوں کے سامنے رونا دھونا کریں گے نا تو صرف اور صرف آپ اپنا ہی نقصان کریں گے، کیونکہ اس قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں نا یہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہوتے۔ اب بات کر لیتے ہیں اگلے اصول کی۔ دیکھیں بعض اوقات ایسے بھی لوگ ہمارے آس پاس ہوتے ہیں نا جو مدد کے نام پر ہمیں کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں۔ بظاہر تو یہ لوگ بڑے ہمدرد لگ رہے ہوتے ہیں لیکن ہر مشکل میں نا سب سے پہلے آگے یہی آتے ہیں ہماری مدد کرنے کے لیے، ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے، ہمارے کام آنے کے لیے، اور ہمیں یہی لگتا ہے کہ یہ لوگ واقعی ہمارے خیر خواہ ہیں۔ اور پھر ایسے فسادی لوگوں کا کھیل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ ایسے شروع ہوتا ہے کہ مدد جو آپ کی کر رہے ہوتے ہیں نا یہ کبھی بھی بغیر مطلب کے نہیں کرتے، یہ ہر احسان کو یاد رکھتے ہیں اور صحیح وقت آنے پر آپ کو بار بار یاد دہانی کرواتے ہیں، آپ کے اندر ایک مینٹل پریشر بنا دیتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کے مقروض ہو گئے ہیں، کیونکہ بعض دفعہ جو فسادی قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا یہ ہماری مدد کر کے ہماری زندگی پہ کنٹرول حاصل کرنا چاہتے ہیں، یہ ہم سے وہ فیصلے بھی کرواتے ہیں یا بعض اوقات ہم سے وہ کام کروا رہے ہوتے ہیں جو ہم کرنا نہیں چاہتے۔ مثال کے طور پہ کسی کی بات کہیں پہنچا دینا یا کوئی ایسا کام کر لینا جو ہم کرنا نہیں چاہتے، یا ہمارے سے فضول کی توقعات وابستہ کر دیتے ہیں، ہم سے وہ چیز مانگنے لگ جاتے ہیں جو ہم ان کو دینا نہیں چاہتے۔ اس طرح کی 100 باتیں جو ہوتی ہیں نا وہ ہماری زندگی میں ہو رہی ہوتی ہیں، اور یہ صرف اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اگلے بندے کے مقروض ہوئے ہوتے ہیں۔ اس سے زندگی میں اگر آپ نے کبھی بھی کسی کی مدد لینی ہے نا اس مدد کو قبول کرنے سے پہلے اس کی پرائز سمجھ لیں کہ اس انسان جو ہے یہ اس قابل بھی ہے کہ ہم اس کی مدد لے سکیں، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات زندگی میں کسی بھی مسئلے میں کسی غلط انسان سے مدد لینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس پریشانی کا سامنا اکیلے ہی کر لیں۔ اس لیے کبھی بھی اگر آپ کے اوپر کوئی مشکل حالات آتے ہیں تو آپ نے اس چیز کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا ہے کن لوگوں سے آپ نے مدد لینی ہے اور کن سے نہیں لینی۔ اب بات کر لیتے ہیں آخری پہچان کی۔ یہ ایسی پاورفل پہچان ہے نا کہ اگر آپ نے یہ بات سمجھ لی نا تو یقین کریں آپ کبھی بھی کسی بہروپیے سے یا کسی بھی فسادی انسان کے نا شکنجے میں نہیں آ سکیں گے، اس سے بلکہ اپنے آپ کو بچا ہی سکیں گے۔ اور یہ بات ہے کہ کوئی بھی ایسا انسان، کوئی بھی ایسا رشتہ دار جو آپ کے سامنے بہت اچھا ہوتا ہے لیکن جیسے ہی وہ کسی دوسرے کے سامنے آپ سے بات کرتا ہے نا وہ آپ کو یہ فیل کرواتا ہے کہ جیسے آپ تو اس کے لیے کوئی اہمیت رکھتے ہی نہیں ہیں، اور یہ ایسی پہچان ہے نا جو اگلے کا سارا کردار آپ کے سامنے نمایاں کر دیتا ہے، اور نمایاں اس طرح آپ کے سامنے کرتا ہے کہ بعض لوگ ہمارے آس پاس ایسے ہوتے ہیں جن کے چہروں پہ نقاب ہوتے ہیں، وہ اکیلے میں تو ہم سے بڑی محبت والی باتیں کریں گے، بڑا بتائیں گے، وہ ہم سے بڑے وفادار ہیں، ہمارے بڑے خیر خواہ ہیں۔ یہ کوئی عورت بھی ہو سکتی ہے، کوئی مرد بھی ہو سکتا ہے، یہ کوئی بھی ایسا رشتہ ہو سکتا ہے جو اکیلے میں تو آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے یا آپ کے اپنوں کے سامنے آپ کے ساتھ بہت اچھا ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی کسی اور افراد کے سامنے وہ آپ سے بات کرتا ہے نا تو اس کی ٹوٹلی ساری ٹون بھی چینج ہو جاتی ہے، اس کا انداز بیان، اس کی گفتگو، ہر چیز چینج ہو جاتی ہے، اور یہی وہ وقت ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے اس چیز کی پہچان کرنی ہوتی ہے کہ یہ انسان حقیقت میں ہے کیا، کیونکہ جو لوگ آپ کو اکیلے میں عزت دیتے ہیں لیکن محفل میں آپ کی عزت نہیں کرتے نا یہی وہ حسد کے مارے لوگ ہوتے ہیں، یہی وہ فسادی لوگ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں کیوں کسی تیسرے انسان کے سامنے یہ آپ کی عزت نہیں کرتے، آپ سے اچھی طرح سے گفتگو نہیں کرتے یا آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ پیچھے سے ان کے ساتھ مل کے آپ کے خلاف باتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے خلاف سازشیں کر رہے ہوتے ہیں، اسی لیے لوگ جو ہوتے ہیں نا ان کے سامنے آپ کو ویلیو نہیں دے رہے ہوتے۔ تو بس یہی تھی وہ پہچان جو آپ نے کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی زندگی پرسکون طریقے سے گزرے، ایسے فسادی لوگوں کے ہاتھوں چڑھ کے آپ اپنی زندگی کا سکون برباد نہ کریں، تو ان 6 کی 6 باتوں کو اپنی زندگی میں یاد رکھیں۔ میں نے آپ کو پہچان بھی بتائی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کا حل بھی بتایا ہے۔ آخر میں آپ کے ساتھ میں یہ بات کہنا چاہوں گی کہ کوئی بھی رشتہ ہو، چاہے خون کا ہو چاہے نام کا ہو، رشتہ وہی اپنا ہوتا ہے جو احساس کا رشتہ ہو۔ جس رشتے میں احساس نہیں ہوتا، جو فساد پھیلانے والے رشتے ہوتے ہیں، آپ کے منہ پہ آپ کے ہوتے ہیں، پیچھے سے آپ کے خلاف سازشیں چل رہے ہوتے ہیں نا، ایسے رشتوں سے تو نہ ہونا ہی بہتر ہے۔ تو ایسے رشتے اگر آپ پھر بھی نبھانا چاہتے ہیں، آپ کی کوئی مجبوری ہے، تو ایسے رشتوں سے آپ نے ذہنی طور پر فاصلہ رکھنا ہے، دلی طور پر فاصلہ رکھنا ہے، کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے یہ لوگ ہمارے گھر کے اندر ہی ہوتے ہیں،
مجھے بہت سی ویڈیوز میں یہ کامنٹس آ رہے ہوتے ہیں کہ آپ بھی اگر ہمارے گھر کے اندر کے افراد ایسے ہوں، اگر ہمارا شوہر ایسا ہو، وہ پیچھے سے ہماری برائیاں کرتا ہو، تو پھر میں آپ کو یہی کہوں گی کہ آپ نے کوئی بھی اپنے دل کی بات، اپنا راز یا اپنی کوئی بھی ایسی سوچ یا کوئی بھی ایسا پلان یا گول آپ نے جو سیٹ کیا ہونا، آپ نے ایسے لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرنا۔ صرف اور صرف یہ واحد راستہ ہوتا ہے آپ کو اپنا سکون بچانے کے لیے۔ یہی تھا میرا آج کا ولاگ، اور یہی تھے وہ پوائنٹ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی تھی۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اگر تھوڑی سی بھی اچھی لگی ہو تو پیارا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار مجھ سے ضرور کیجیے گا۔ آپ کے کامنٹ پڑھ کے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اگر آپ میری ویڈیو فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں تو فوراً سے چینل کو سبسکرائب کر کے شمائل اسد ولاگ کا حصہ بن جائیں، اس پیاری سی دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ سب کی زندگیوں میں آسانیاں رکھے، اللہ تعالی ہمیں احساس والے رشتے نصیب کرے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں ایسے ہی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔